رحمت للعالمین کا یہ معنی ہے جو میں آپ کے سامنے منہ دھو کر آ گیا، اور میں اگر آپ میں سے بعض لوگ کھڑے کروں کہ رات تراویح کس کس نے نہیں پڑھی یا کس نے پڑھی ہے تو وہ بھی پتہ چل جائے گا، لیکن اسلام پردے رکھی بیٹھتا ہے۔ ہاں جی، جس قوم کے پاس ساری رات کیبلیں دیکھنے کا ٹائم ہے، ان کے بعد تراویح پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ اسلام ہے جس نے سب کے پردے رکھے ہوئے۔ یہ ہے رحمت للعالمین کا معنی۔ ہاں، یہ ہے رحمت للعالمین کا معنی۔ لوگوں نے رحمت للعالمین کا معنی یہ سمجھا کہ حضور کے بارے میں کوئی بات کرے اور پھر وہ بچ جائے، یہ اس کا معنی نہیں ہے۔ کافر کو زندہ رہنے کا حق ہے، ہندو رہے، سکھ رہے، یہودی رہے، پارسی رہے، جناب جو مرضی زندہ رہے، لیکن گستاخ رسول کو تو کعبہ بھی نہیں پناہ دیتا۔ اس پر تو موضوع دوسری طرف چلا جائے گا۔ میں ویسے آپ کے سامنے، یہاں آپ حضرات فوج کے قریب رہتے ہیں، فوج کی جعلی وردی کوئی پہنے نا تو 420 کا کیس ہے۔ فوجی ہوئے نہیں تو فوج دی وردی پا لوے تو 420 کا کیس ہے۔ افسر ہوئے نہیں تو افسر دی وردی پا لوے تو 420 کا کیس ہے۔ پولیس والا ہوئے نہیں، پولیس دی وردی پا لوے 420 کا کیس ہے۔ تو دسو یار مولوی ہوئے نہیں تو مولوی اس پر 420 کا کیس نہیں ہے۔ ایک بندے نے دین پڑھا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، یہاں کھڑا ہے، باہر ایک فوجی کھڑا ہے، اس کی اپنی وردی ہے، وہ اس طرح کھڑا ہے، آگے جاؤ گے اس کی اپنی وردی ہے، آگے جاؤ گے پھر آپ بدلتے چلے جائیں گے۔ اس والا اس کی جگہ نہیں جا سکتا، جو یہاں کھڑا ہے اس نے یہیں کھڑا ہونا ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ جو آدمی گانے سے ریٹائر ہوتا ہے وہ دین کا محافظ بن جاتا ہے؟ بھائی گانے سے ریٹائر ہوا تو پچھلی صف میں کھڑا ہونا، شکر کر اسلام نے تیری توبہ قبول کر لی۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ اسلام نے پھر تجھے معافی دے دی، اس سے بڑی کیا بات ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن میں بھی فیصلہ ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب جڑے فتح مکہ تو پہلے آپ دے مسلمان ہوئے، صحابہ کلمہ پڑھیا، تے فتح مکہ تو بعد جڑے ہوئے، دو میں برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں جی؟ رب نے فرمایا، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ ہاں، کلمہ پڑھن تو بعد اسی کسی نو کہاں گے کچھ نہیں، پڑھ جے لیا، لیکن برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ دونوں جڑے فتح مکہ تو پہلے، یہ تو قرآن کا بھی فیصلہ ہے۔ ایک آدمی نے دین پڑھے ہی کوئی نہیں، اس نے حق ہی نہیں پڑھتا۔ وہ دین ٹھیک ہے، وہ اردو کی کتاب پڑھے اور لوگوں کو بیٹھ کر، لیکن پوری دنیا کے اندر دین کی نمائندگی کرے، دین کی نمائندگی کا اس کو حق نہیں ہے۔ جو کرے تو پھر انسانوں کی طرح کرے نا، دین بدلے تو نہیں۔ اب کہاں عورتیں اور مردوں کا ہنس کے ان کو سوٹ پھینکنا، اور کہاں جو آپ میاں بیوی کو وہاں ٹی ویوں پر لڑانا، اور کہاں میاں عورتوں کو کہنا ذرا تم مجھے ہنس کر دکھاؤ، پھر ان سے پنجے لینا، اور کہاں وہ حج کا نظام، کار پاکاں راہ کیا سد خود مگیر گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر۔ مولانا روم فرماتے ہیں، شیر و شیر، مولانا روم فرماتے ہیں اوے پاک لوگوں کی باتیں اپنے اوپر قیاس نہ کیا گیا، گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر۔ ہیں جی، مولانا روم فرماتے ہیں شیر اور شیر لکھنے میں تو ایک جیسے ہیں، لیکن شیر وہ ہے جسے بندہ پی جاتا ہے، شیر وہ ہے جو بندے کو کھا جاتا ہے، لکھنے میں تو ایک جیسے ہیں۔ تو فتح مکہ والے دن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی عام دے دی۔ کیوں جی؟ عام معافی ملی۔ فتح مکہ کے دن سارے اعدائے دین نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہے۔ فتح مکہ والے دن اسی تو کدی بیان، اسی تو اسلام چھپایا، اسی تو اسلام کدی لوگوں نو بیان ہی نہیں کیتا۔ اسلام وہ جڑا کتاباں میں لکھیا، اسلام وہ نہیں جڑا اسی لئی پھرنے ہیں۔ ساڑیاں اپنیاں گندگیاں اسی پاندے اسلام ہوتے ہیں۔ اور میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ لیلھا کا نہارھا، حضور نے فرمایا میں جو دین تمہیں دے کر جا رہا ہوں نا، اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے۔ اس پر کبھی رات آنی ہی نہیں دین پر۔